بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ازدلدولہ کے امراء میں سے ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے۔ اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے، یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اسے باتیں کیا کرتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہوئیں تو تم گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعہ کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن ازدلدولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں۔ اس پر ازدلدولہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور ازدلدولہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر ازدلدولہ نے آہستہ سے اس سے کہا کہ یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے یعنی دیر سے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تیری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے ازدلدولہ کی تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے ازدلدولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ ازدلدولہ نے اس شخص قاتل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا، اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور پوری تفصیل بیان کر دی۔ ازدلدولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔